نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ حاضر ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ وہی دہرائی ہے، ہماری تنوین کی دہرائی، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم نے دہرانا ہے، اس کو ایک بار پھر اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ یہ ان چیزوں کو میں جو دوبارہ دہرا رہی ہوں، زبر زیر ہم نے پیش پڑھ لیا تھا، پھر ہم نے اس کو دوبارہ دہرایا، دو زبر دو زیر دو پیش کو بھی ہم نے پڑھ لیا، لیکن ہم اس کو دوبارہ کیوں دہرا رہے ہیں؟ ہم اس کو دوبارہ جو دہرانے کا وہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کی اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائیں، تاکہ جب آپ آگے قرآن کو پڑھنے کے لیے جائیں تو ہر چیز آپ کے سامنے کھل کر آئے اور آپ کے ذہن میں فوری طور پر جو بھی قاعدہ ہے، جو بھی قواعد ہے، وہ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے اور آپ اس کو پڑھتے جائیں اور آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے اور آپ کو دوبارہ جو ہے وہ قاعدہ کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ انشاءاللہ میں آپ کو جتنا بھی ہم آگے پڑھتے جائیں گے اس کو بار بار ہم اس کو دہراتے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تاکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس طریقے سے اس قاعدے کو سمجھ کے پڑھ لیں، تاکہ آپ کو قرآن بھی پڑھنا آ جائے، اور نہ صرف آپ کو خود کو پڑھنا آئے بلکہ آپ دوسروں کو بھی پڑھا سکیں۔ اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اگر آپ کوئی بڑے بہن بھائی ہیں تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھائیں، اگر آپ کے بہن بھائی بھی نہیں ہیں تو آپ اپنے پڑوسیوں کو پڑھائیں، اپنے ارد گرد آپ کے دوست ہیں، آپ کے جو بھی ساتھی ہیں آپ ان کو پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ قرآن جو ہے وہ ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا پڑھنا اور پڑھانا جو ہے وہ باعث برکت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو دوسروں کو سکھائے۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے، ہم نے قرآن کو سیکھنا بھی ہے اور اس کو دوسروں کو سکھانا بھی ہے۔ انشاءاللہ اس بات کا آج عہد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ میری بڑی دلی خواہش تھی کہ میں قرآن جو ہے وہ انشاءاللہ لوگوں کو سکھاؤں، اور ایسا سکھاؤں کہ وہ آگے بھی سکھائیں۔ یہ میری ایک خواہش ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے جو پڑھے ہوئے ہوں اسٹوڈنٹس وہ انشاءاللہ آگے پڑھائیں، تاکہ مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کہ علم جو ہے وہ ہمارا آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔ سبق کا آغاز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تنوین کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے ہم نے موٹے حروف باریک حروف کے اندر بھی فرق کر لینا ہے اچھی طریقے سے پڑھائی کے اندر، تاکہ ان کے معانی قرآن کے اندر جب ہم پڑھنے جائیں تو کسی بھی لفظ کے معانی نہ بدل جائیں، ٹھیک ہے؟ تا دو زبر تن، طا دو زبر طن، ٹھیک ہے؟ ثا دو زبر ثن، سا دو زبر سن، سین دو زبر سن، ٹھیک ہے؟ ایک کو نرمی سے، اس کو سیٹی سے۔ آگے ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن، آگے وقف ابدا۔ دو زبر کی تنوین کو ہم نے کس سے بدلا تھا؟ ایک الف سے بدل دیا تھا، وقت کا نام تھا وقت بالابدال، وقت کا نام تھا وقت بالابدال۔ اسی طریقے سے با زبر با، طا زبر طا، بطا، را دو زبر رن، بطرن، آگے وقف بطرا۔ دو زبر کی تنوین کو ہم نے الف سے بدل دیا تھا، وقف کا نام تھا وقف بالابدال۔ اسی طریقے سے جہاں پر بھی گول تا آئے گی اس کو ہم نے ہا سے بدل دینا ہے، سین زبر سا، نون زبر نا، سنا، تا دو زبر تن، سنا تن، آگے وقف سنا، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، آگے دو زیر کو کیسے پڑھتے ہیں؟ با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر سن۔ اسی طریقے سے ہم پوری تختی پڑھیں گے، جو حروف موٹے یا باریک ہیں ان کو بھی سمجھ کے پڑھیں گے۔ تا دو زیر تن، طا دو زیر قن، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اس کو مکمل کریں گے ہم۔ پھر آگے ہم نے اس کی مشق کس طرح سے پڑھی تھی؟ عین زبر ع، میم زبر ما، عم، دال دو زیر دن، عمدن، آگے وقف
عمد. اب دو زیر کی تنوین کے اندر ہم نے کون سا وقف کیا تھا؟ وقف بالاسکان. وقف بالاسکان یعنی جب ہم وقف ملا کر پڑھتے تھے، پڑھنے لگے تو ہم نے عمدن پڑھا، اور جب وقف کیا تو ہم نے آخری ورڈ کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا، اور اس کو ہم نے ساکن کر دیا، اس کے بعد ہم نے اس کو پڑھا عمد. ٹھیک ہے، اب یہ ساکن ہو گیا تو کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. یہ جب بھی ساکن ہوں گے تو ان کی آواز واپس پلٹ کر آئے گی. ٹھیک ہے، میں یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں پر بار بار آپ کو بتاتی رہوں گی تاکہ ہر چیز آپ کے ذہن نشین ہو جائے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آگے ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہما زا زبر زا، ہما زا، تا دو زیر تن، ہما زا تن. آگے وقف ہما زا، گول تا کو کس سے بدل دیا؟ ہا سے بدل دیا. چاہے دو زبر ہو، چاہے دو زیر ہو، چاہے دو پیش ہو، جہاں پر بھی اینڈ میں گول تا آئے گی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہا سے بدل دینا ہے. وقف کا نام ہے وقف بالابدال. دو پیش کی تنوین. دو پیش کو کیسے پڑھتے ہیں؟ با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. ملتے جلتے حروف جو ہیں، تا دو پیش تن، قا دو پیش تن، سا دو پیش سن، سین دو پیش سن. نرمی والا، سیٹی والا، سب کے مخارج الگ الگ واضح ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو کیسے پڑھا تھا؟ لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، با دو پیش بن، لعیبن. آگے وقف لعب. اس میں ہم نے کون سا وقف بل کیا تھا؟ وقف بالاسکان کیا تھا. دو پیش کی تنوین جو تھی اس کو ہم نے وقف کرتے وقت کیا کر دیا تھا؟ اس کو ساکن کر دیا تھا، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے، اس لیے یہاں پہ ہم نے قلقلہ کر دیا. جہاں پر قلقلے کے حروف نہیں ہوں گے تو وہاں پر ہم قلقلہ نہیں کریں گے. لعیبن، لعب. با زبر با، شین زبر شا، بشر دو پیش رن، بشرن. آگے وقف بشر. وقف بالاسکان کیا اور قلقلہ نہیں کیا کیونکہ یہ را حروف قلقلہ میں شامل نہیں ہیں. اسی طریقے سے قاف زبر قا، تا زبر تا، قطا غا زبر غا، قطارہ، تا دو پیش تن، قطارتن. آگے وقف قطارہ، گول تا تھی اس کو ہم نے ہاں میں بدل دیا. وقف کا نام ہے وقف بالابدال. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہم نے دہرائی کر لی الحمدللہ. اب جنہوں نے جی تو اس کی اب دہرائی کر لی ہم نے. اب اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے. آپ نے تنوین ہمارا اب جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. ہم نے حرکات بھی پڑھ لیے، زبر زیر پیش بھی پڑھ لیے، اور تنوین کو بھی ہم نے مکمل کر لیا. اب ہم آ جاتے ہیں پیچھے اپنے چھٹے کلمے کی طرف. چھٹا کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں آج. چھٹے کلمے کے اندر کس طریقے سے ہم نے اعراب کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، چھٹا کلمہ ردی کفر. کفر کے معنی ردی کفر کے معنی کفر کی باتوں کو جھٹلانا. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. اب کہاں پر غنہ ہو رہا ہے، کہاں پر کس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی جب آپ قاعدہ پڑھو گے تو آ جائے گی. یہاں پر فی الحال میں آپ کو اس لیے پڑھا دے رہی ہوں تاکہ یہ چیزیں جو آپ بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں، خود بھی آپ یاد کرتے ہیں، یہ ایک طرح سے دعائیں بھی ہیں ہمارے لیے جو ہم پڑھتے ہیں، تو اس کی تلفظ جو ہے اس کی ادائیگی بھی ہماری بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. آج کا سبق جو ہے ہمارا اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.